کیا ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھو یہاں پر بچی آئی اور انہوں نے ایک نظم پیش کی کہ میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں. پیش کی نا مولانا. ایک بات اچھی رہی یہاں پر کہ آج کل ہمارے لوگ بھی کیا کرنے لگ گئے کہ سیدھا وہ میوزک لگا ڈال رہے ہیں، وہ پاکستان والوں کی میوزک لگا دے رہے، اور بچیاں جو ہے وہ میوزک پر گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے ویسے ہو رہا. میں تھوڑا سا کھل کر نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہاں پر حافظ شعیب نے بڑی پیارے انداز میں تیاری کروائی کہ وہ بچی آئی اور انہوں نے کہا کہ میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر بنے گی، آپ کی بیٹی وکیل بنے گی، آپ کی بیٹی ٹیچر بنے گی، لیکن آپ کی بیٹی اگر پہلے مکتب عمر بن خطاب میں پڑھے گی، اگر آپ کی بیٹی ہمارے کسی مولانا کے پاس میں مکتب پڑھے گی، تو انشاءاللہ وہ ڈاکٹر تو بنے گی مگر وہ اپنی عزت کی سلامتی کی بھی حفاظت کرے گی. سبحان اللہ. ابھی آپ کو معلوم ہے 3 دن پہلے میں نے میرے پیپر میں خبر ڈالا دنیا کی اس وقت کی نینو ٹیکنالوجی کی جو دنیا کی سیکنڈ نمبر کی سائنسداں بنی نینو ٹیکنالوجی کی، جس کے کینسر کا علاج مولانا شکیل صاحب اس بیٹی نے کینسر کا علاج سعودی عرب کی کھجوروں سے تلاش کیا. دنیا میں اس کو بڑا انعام ملا اور وہ دنیا کی 2 نمبر کی سائنسداں بنی. میرے پیپر میں نے اس کی 3 دن پہلے مولانا امین صاحب خبر ڈالا. وہ بچی اتنے زبردست پردے میں تھی، دنیا کی سائنسداں سنو، وہ اتنی زبردست پردے میں تھی کہ اس کا ناخن بھی آپ دیکھ نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے یہ میں نے پرسوں ڈالا میرے پیپر میں. یہ دیکھیے یہ دنیا کی ایسی لڑکی جو دنیا کی سیکنڈ سائنسداں بنی. یہ میرا پیپر ہے ٹائم. یہ دیکھیے یہ دنیا کی سیکنڈ سائنسداں بنی اور اس کا ناخن اس کا بال بھی دنیا دیکھ نہیں سکتی ہے. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں مولانا صاحب کہ سنو، اگر مسلمانوں تمہارے دل دماغ میں یہ ہے اور میری بیٹیوں سے میری بہنوں سے میں ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل دماغ میں یہ ہے کہ پردہ کریں گی تو ترقی نہیں ہوگی، یہ دماغ میں سے نکالو. پردہ کرے گی تو ترقی نہیں ہوگی، یہ دماغ میں سے نکال دو. ہماری قوم کی بیٹیاں بہترین انداز میں پردہ کر کے اپنے آپ کو وہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے اور دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے. بس چلو آؤ 1 منٹ بیٹا، بچوں کو خاموش بیٹھا. بھائی دیکھو بودوڑ میں کمال ہو گیا. مجھے پتا چلا کہ پیچھے عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ میں پورے ملک میں گھومتا ہوں. یہ میرا بودوڑ کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ دنیا میں دیکھو آج تک کوئی آدمی ایسے نہیں آئے جو عورتوں کو خاموش بٹھا سکے، کوئی آج تک پیدا نہیں. لیکن یہاں بودوڑ کی عورتیں بھی کمال کی ہے کہ ایک دم خاموش ہے. ہم 2 گھنٹے سے بیٹھے تھے لیکن پیچھے سے کوئی بھی شور کی آواز نہیں آئی. چلو آؤ اب میں آپ کو آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹوں گا کیونکہ اب بہت زیادہ وقت ہو گیا. میں آخری بات یہ کہوں گا کہ میرے بودوڑ کے جوانوں، اب تعلیم پر بولتے ہوئے اپنی بات کو آخری پوائنٹ پر ختم کروں گا کہ دیکھو بودوڑ کے جوانوں، بلکہ میں تو ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ پوتر قرآن میں سب سے پہلی پنکتی، سب سے پہلی آیت اگر کوئی اتری ہے تو بودوڑ والوں قرآن میں نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، حج کا حکم پہلے نہیں آیا، عمرے کا حکم پہلے نہیں آیا، سب کے خیرات کا حکم پہلے نہیں آیا. او بودوڑ والوں، روزہ کتنی پیاری عبادت ہے لیکن روزے کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا. قرآن میں سب سے پہلا آرڈر آیا اقرا. کیا اقرا؟ اور اقرا کے معنی ہیں شکار. پڑھو، تعلیم حاصل کرو. قرآن میں میری بہنوں نماز بڑی پیاری عبادت ہے لیکن نماز کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا. روزہ بڑی پیاری عبادت ہے لیکن بودوڑ والوں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا. زکوٰۃ بڑی پیاری عبادت ہے، زکوٰۃ کا آرڈر پہلے نہیں آیا. قرآن میں جو سب سے پہلی آیت اتری وہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کی نہیں. قرآن کی پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا. کیوں پڑھنے کا حکم پہلے آیا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بودوڑ والوں
کہ وہ رب بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون، پڑھے گا تو جانے گا خالق کون، پڑھے گا تو جانے گا مالک کون، پڑھے گا تو جانے گا ہوائیں کون چلاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بادلوں کو کون لاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بارش کو کون برساتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا نفع کس کے ہاتھ ہے، پڑھے گا تو جانے گا نقصان کس کے ہاتھ ہے، پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ ہے، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ ہے۔ اس لیے رب نے سب سے پہلے حکم کائے کا دیا، پڑھ۔ ارے پڑھے گا تو نماز بھی صحیح پڑھے گا، کیا بولا؟ پڑھے گا تو حج بھی، ہاں نہیں تو وہاں پر 3 دن شیطان کو پتھر مارنا پڑتے حج کو جاؤ تو، 3 دن پتھر مارنا پڑتے شیطان کو حج کو جاؤ تو۔ سنو میں کچھ سمجھانا چاہ رہا، 3 دن وہاں پر شیطان کو برابر پابندی سے پتھر مارنا پڑتے۔ اب ایک شخص نے ایک دن نہیں مارا، اور یہاں کے مفتی صاحب سے پوچھ رہا کہ مفتی صاحب وہ 1 دن پتھر میں نے مارا نہیں تھا، اب کیا کروں؟ اگر مفتی صاحب نے بولے کہ بیٹا حج تو وہ نہیں واپس جانا پڑے گا، تو مفتی صاحب کو ہی مارے گا۔ یہی بات ہے، بڑے سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔